21واں پارہ ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں 3 مضمون ہیں۔ ایک تو قرآن مقدس کی تلاوت، یعنی کہ قرآن کا تذکرہ۔ نمبر 2 نماز کا حکم، نماز کا تذکرہ۔ اور نمبر 3 اللہ کے ذکر کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ جو آپ پر وحی اترتی ہے، جو اللہ کا کلام اترتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت فرمائیں، لوگوں کو سنائیں۔ اور نماز کا حکم ارشاد فرمایا کہ نماز آپ قائم فرمائیں۔ جو نماز ہے یہ بے حیائی کے کاموں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اور ذکر کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا تو اس کا ذکر بھی بڑا۔ تو اگرچہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ احکامات آپ علیہ السلام کو ہیں، لیکن ان کا جو حکم ہے وہ عام ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک مومن کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ سنائیں وہ جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب سے، واقم الصلاة، اور نماز قائم کریں، ان الصلاة تنہی، بے شک نماز روکتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، اور برائی سے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ سب سے پہلے قرآن کا تذکرہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ قرآن مقدس جو کہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اس کا جو سب سے پہلا اور بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھ کے پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس قرآن مقدس کے اندر ان پر عمل کرے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بطور فضیلت، بطور ثواب کے اس کی تلاوت کرے۔ آج کل کچھ نام نہاد سکالر اور نام نہاد دانشور اور مفکر جو حقیقتاً گمراہ ہیں، جنہیں خود نہیں پتہ کہ دین کی حقیقت کیا ہے، وہ دجالی اور یہودی میڈیا کے ذریعے سے وہ آتے ہیں اور لوگوں کو 2 گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں دین کے متعلق، خود نہیں جانتے۔ ان کی شکل کے اوپر بھی پھٹکار ہے، سنت رسول بھی نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی داڑھی کوئی ضروری نہیں ہے، عربوں کی ثقافت تھی، عرب لوگ داڑھی رکھا کرتے تھے، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے، ہر پیغمبر کی سنت ہے، اور ایک مٹھی بھر یہ واجب ہے، لیکن یہ نام نہاد سکالر
اور مذہبی رہنما بن کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں، چونکہ خود نہیں رکھنی تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی نہ رکھیں۔ جو نہیں رکھتا اگر اس کو گناہ سمجھتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق بھی ہو سکتی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں رکھی، میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں رکھی اچھا کر رہا ہوں، جب ایک انسان اپنے کو بیمار نہیں سمجھتا تو علاج کیسے کرائے گا؟ جب ایک بندہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتا توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو اس میں نام نہاد اور مفکر اسلام کی بات کر رہا ہوں جس کو لوگ غامدی کے نام سے جانتے ہیں۔ پچھلے دنوں اس نے ایک یہ بونگی ماری کہ قرآن کو ایسے پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ قرآن جو لوگ حفظ کرتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے، رٹا لگا لیتے ہیں بس۔ حالانکہ اگر اس نے اسلام کو سمجھا ہوتا، پڑھا ہوتا تو حضور علیہ السلام کی بات سب سے وزنی ہے، سب سے بڑی ہے، سب سے پیاری ہے، جو آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ جو بچہ قرآن حفظ کرے گا، جو حافظ قرآن ہے، اس کے ماں باپ کو، وہ تو پھر خود ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یہ کہتے ہیں جی فضول ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فضول نہیں ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہوگا ہر ایک کی جنت لمیٹڈ ہے، ہر ایک کی، لیکن جو حافظ قرآن ہے، قرآن کا قاری ہے، اس کی لمیٹڈ جنت نہیں ہے کہ اتنے رقبے پر اتنی، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ اس کو حکم دیں گے کہ تو پڑھتا رہے اور جنت کے درجات پہ چڑھتا رہے۔ اور حدیث پاک میں ہے اللہ فرمائیں گے رتل کما ترتل فی الدنیا، وہ ایسے پڑھ ٹھہر ٹھہر کے جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، آرام آرام سے پڑھ، مزے لے لے کے پڑھ، تاکہ جتنا تو چلتا رہے، جتنا آرام آرام سے پڑھتا رہے، تیرے درجات اور بلند ہوتے رہے۔ ہم لوگ یہ باتیں سنتے ہیں نا، بھی انگریز جب جا رہا تھا تو اس نے اپنے نوکروں کو، چاکروں کو، پٹھوں کو، غلاموں کو کہا تھا بھئی گھوڑے پہ چڑھ اور یہاں سے چلتا رہے جہاں تک شام کو گھوڑے تیرے روکے گا، ساری زمین تیری ہے۔ اس کے باپ کا ملک تھا، ملک تو ہمارا تھا، اس کا قبضہ تھا، تو وہ اپنے پٹھوں کو دے کے چلا گیا۔ تو یہ دنیاوی ایک مثال ویسے عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قاری قرآن کا، حافظ قرآن کا یہ رتبہ ہمیں بتایا ہے، آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جنت میں اس کو یہ پروٹوکول حاصل ہوگا کہ تو چل، اور وہ جو سورہ فاتحہ سے والناس تک تو والناس کرے گا وہاں تک سب تیرا ہے۔ تو کیا یہ حفظ کرنا فضول ہے، رٹے لگانا فضول ہے؟ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس کو فضول سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ دجالی یہودی میڈیا کے ذریعے یہ لوگوں کو ورغلانا، دین سے دور کرنا اور قرآن سے دور کرنا، کیا یہی اسلام سکھاتا ہے؟ اور ہم نے ان بےہودہ اور گمراہ لوگوں کی باتیں کیوں سننی ہیں؟ ہم تو سنیں گے اپنے آقا علیہ السلام کی بات۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک حرف جو پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اور فرمایا کہ الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھو، الف ایک ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کتنی جی؟ 30 نیکیاں۔ اور یہ کم سے کم درجہ ہے، ورنہ جو بندہ نماز میں پڑھتا ہے تو ایک حرف پر اس کو ملتی ہیں 100، سننے والوں کو جو پیچھے پڑھتے ہیں امام کے، سننے پر ملتی ہیں 50 نیکیاں۔ ایک ایک رکوع پڑھتے ہیں الحمدللہ، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنا ہم تلاوت کرتے ہیں، تو کتنے درجے الحمدللہ کما رہے ہیں۔ تو پہلا درجہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، سب سے پہلا درجہ ہے سمجھیں، کیونکہ اللہ کا پیغام ہے۔ جیسے کوئی خط ہوتا ہے تو اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ لکھنے والا کیا چاہتا ہے، تو اللہ کی منشا کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پہلا درجہ ہے، اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جس کو نہیں سمجھ آتی، جو عرب نہیں ہیں، عجمی لوگ ہیں، تو کیا وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں؟ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن قرآن مقدس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا، مس کرنا، یہ الگ عبادت ہے۔ چھونا الگ عبادت، دیدار الگ، اور پڑھنا الگ اور سننا الگ، یہ تو صرف اور صرف نفع ہی نفع ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خواب میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو پوچھا، اے اللہ
کوئی ایسا عمل جس کے اندر سب سے زیادہ تیرا قرب ہو، سب سے زیادہ قرب ہو، کہ میں تیرا ذکر زیادہ کروں، میں درود شریف زیادہ پڑھوں، استغفار زیادہ کروں، میں سجدے زیادہ کروں، میں صدقہ زیادہ کروں، میں حج زیادہ کروں، عمرے زیادہ کروں، کون سا ایسا عمل ہے جس میں سب سے زیادہ تیرا قرب ملتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا کلام ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ عرض کرتے ہیں، اللہ بفہم او بلا فہم، سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھ کے، قرب کس چیز میں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے، دونوں میں میرا قرب چھپا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ کے کلام کے ساتھ ایسی دوستی لگاتا ہے، ہر وقت قرآن کا ہو گیا، بس قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک طرف بندے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے۔ کہ یہ نہیں مانگ رہا، جب یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے تو اس کو میں نے خود دینا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، میں نے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ ایک طرف مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا، اللہ کہتے دوں گا اس کو زیادہ۔ تو یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کے کلام کے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جتنا دل کرے پڑھیں۔ یہ قرآن تو ہے کہ دل بھرتا نہیں ہے، 14 صدیاں گزر گئی، مسلمانوں کا دل سے بھرا ہے۔ آج بھی وہی عقیدت ہے کہ اگر خدا نخواستہ بھولے سے کسی کے ہاتھ سے گر جائے، سارا دن وہ بے چین، اس کے پورا گھرانہ بے چین رہتا ہے۔ تو یہ ہماری محبت جو ہمارے سینوں میں اللہ نے ڈالی ہے، یہ بدبخت گمراہ لوگ نکال سکتے ہیں؟ تو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اور کئی بیچارے بھولے بھالے وہ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ یہ کہتا ہے جی قرآن کو رٹا لگا کے حفظ کرنا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جس کو سمجھ نہ آئے ایسے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا۔ ایک طرف پاک نبی ہو، ایک طرف ایک گمراہ ہو شیطانی شکل والا، ہم اس کی باتوں میں آئیں گے؟ ہم تو اللہ کے نبی ان کی بات سنیں گے، سمجھیں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ ایک حرف پڑھتے جاؤ اور 10 نیکیاں کماتے چلے جاؤ۔ اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ جو جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کا کلام، اگر اور کچھ نہیں آتا، میں ایک چھوٹا سا فلسفہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے پڑھا اس آیت کے اندر کیا ہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ درس قرآن ہوتا ہے، آپ حضرات بیٹھتے ہو، یعنی کہ اس کا ترجمہ بھی، تفسیر الحمدللہ ہمیں سننے کو مل جاتی ہے، ہمارے لیے کچھ یہ ایک دفعہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر جب یہی آیت ہم تلاوت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خاکہ ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو ہم جب پڑھتے ہیں صرف اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور جس رب کا کلام ہے وہ خود سن رہا ہے، بس وہ سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو سنا رہا ہوں۔ یقین جانے، مزہ نہ آئے تو پھر بتانا، کوئی اس کا مطلب سمجھ نہ آئے، مفہوم سمجھ نہ آئے، اتنی بات تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، تو اس کا کلام ہے وہ خود سن رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ دوسری چیز ہے نماز۔ اب اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے کاموں میں شمار حکمتیں ہیں، یعنی کہ پہلے قرآن پھر نماز۔ آپ کو پتہ نا کہ لازم ملزوم ہے، کیا نماز قرآن کے بغیر ہوتی ہے؟ نماز کے اندر جو فرائض ہیں اس میں قرات ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے قرآن کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا واقم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز بغیر قرآن کے نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ بھی تو قرآن ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں پھر بھی نماز نہیں ہوتی جب تک آگے کچھ ساتھ تلاوت نہیں کریں گے، قرات جو فرض ہے۔ سورہ فاتحہ تو واجب ہے نا، یہ واجب ہے، لیکن آگے جو کچھ ملائیں گے اور کچھ نہیں آتا تو سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی صورتیں تو آتی ہیں الحمدللہ مسلمانوں کو، اور جس کو زیادہ ہے الحمدللہ، اور زیادہ سیکھنا چاہیے، زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری نماز بنتی ہے، نماز قبول ہوتی ہے، نماز مکمل ہوتی ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یوں تو نماز کی بے شمار فضائل ہیں، اب اس پر تو گھنٹوں بھی بات کرنے کم ہے، لیکن ایک فضیلت جو آج کے درس میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس آیت کو دیکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ سچی ہے، سچی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے کلام میں کوئی شک ہے؟ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی نہیں چھوڑتے، برائی بھی نہیں چھوڑتے، دونوں کام کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ آیت غلط ہو جاتی ہے؟
پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز اللہ فرماتے ہیں نا کہ بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور ہم نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر ہم سب حرکتیں بھی کریں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب حدیث پاک کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو حدیث میں یہ ہے جو مشہور ہے، آپ فضائل اعمال کے اندر بھی پڑھتے سنتے رہتے ہیں، بھئی آقا علیہ السلام کے پاس کسی نے شکایت کی کہ قرآن میں ایسی ایسی بات ہے کہ نماز روکتی ہے برے کاموں سے، لیکن فلاں بندہ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے پھر چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو روک دے گی، یعنی کہ ابھی تک نماز نہیں بنی اور بننے والی ہے، اس کو روک دے گی۔ لیکن دوسری طرف جو احادیث ہیں وہ یہ ہیں کہ یہی سوال ایک تو ایک خاص بندے کے متعلق پوچھا گیا نا کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، اس کے بارے میں تو حکم الگ تھا، لیکن عام طور پر عام جو لوگ ہوتے ہیں جو بے شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک مستقل فلاں نامزد نہیں، نہ معلوم جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پھر یہ کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اب اس بات کو توجہ سے سننا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ برے کاموں سے نہیں رکتا، بے حیائی کے کاموں سے نہیں رکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ پڑھتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پڑھ رہا ہوں، لیکن حدیث پاک میں اللہ اس کی قبول نہیں کر رہا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث جس میں اس سے بھی زیادہ ہمیں ڈر لگتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی، اس کی نماز اس کو اللہ سے اور دور لے کے جاتی ہے، یعنی نماز پڑھ کر اللہ کے قریب نہیں آ رہا، دور جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ دو حدیثیں ہیں، یقین جانے کہ یہ پڑھ کے انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات تو حق سچ ہے۔ اگر ہم یہ حرکتیں نہیں چھوڑ رہے پھر نماز قبول نہیں ہو رہی، تو یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے کہ پڑھ رہے ہیں پھر قبول نہیں ہو رہی۔ اور دوسری اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ نمازیں پڑھ کر اللہ سے دوری بڑھ رہی ہے، قرب نہیں مل رہا، حالانکہ سب سے زیادہ نماز کے اندر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ام العبادات المقربہ الی اللہ، اللہ کا قرب دلانے والی عبادت کی ماں ہے، اور حدیث پاک میں سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے، لیکن جو ایسی حرکتیں نہیں چھوڑتا، نمازیں پڑھتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کی سجدوں کے اندر بھی اللہ کا قرب نہیں ہے، دوری چھپی ہوئی۔ نمازیں پڑھ کر اللہ کی دوری ملے تو اس کے اندر لمحہ فکری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کے اندر غور و فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب نماز بن جائے گی تو پھر وہ ضرور اثر دکھائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے کہ نماز روکتی ہے، وہ یقیناً روکتی ہے۔ ایک بندے کو میں مثال دے رہا ہوں کہ بندے کو بخار ہے، بخار کی دوائی دی، اس کو آرام نہیں آ رہا، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی بخار کی دوائی تو یہی ہے، بخار ہم نے چیک کیا، بخار اس کا اتر نہیں رہا، وہ 102 پہ تھا تو 2 پہ کھڑا ہوا ہے، 103 پہ تھا 3 پہ کھڑا ہوا ہے، بخار تو بالکل نیچے آیا ہی نہیں، دوائی تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں بھائی اس کو کوئی اور مصیبت ہے، یہ عام بخار نہیں ہے، کوئی اور بیماری، اس کے ٹیسٹ کرواؤ۔ تو جس بندے کی نماز اس کو بے حیائی برائی سے نہیں روک رہی، تو اس کے اندر ایک نہیں 20 بیماریاں چھپی کھڑی ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا ہے برے کاموں سے بچنے کا، وہ تو بتا دیا بے نماز ہے۔ اب اس بندے کو نماز سے آرام نہیں آ رہا، اس بیماری سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خناس ہے، اس کے اندر بڑا شیطان خود آیا بیٹھا ہے، یہ کوئی شیطان کا خاص چیلا بنا بیٹھا ہے۔ تو اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور پھر میں یہ کر رہا ہوں، پھر وہ کر رہا ہوں، اور جب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میرے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، میں مسلمان ہوں تو کس پائے کا ہوں۔ پھر وہ دیکھے کہ میرا رزق حلال ہے کہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ رزق حرام ہو، وہ سوچے ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے حقوق غصب کر رکھے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کر رکھے ہیں، یعنی کوئی بڑی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز صرف نام کی نماز بچ گئی ہے۔ تو ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ، اس میں غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بن جائے گی۔ اور جو نماز ہمارا یہ ظاہری مسئلہ حل نہیں کر سکتی، جو نماز ہمارا ظاہری مسئلہ یہ حل نہیں کر سکتی کہ ہم چلتے پھرتے ہم سانپ بچھو بنے ہوئے ہیں،
اور ہر برے کام کے اندر ہم پیش ہوتے ہیں، تو یہ نماز ہماری اتنی کمزور نماز قبر کا مسئلہ حل کر دے گی؟ قبر کی ظلمت تاریکی ختم کر دے گی؟ نہیں کر سکتی۔ تو نماز جاندار ہوگی، شاندار ہوگی، تو انشاءاللہ پھر اس کے اثرات بھی ہوں گے، جیسے کہ صحابہ کرام کی نماز ہوا کرتی تھی۔ تیسرا مضمون ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اس کی تشریح میں اس کے دو مطلب لکھے ہیں۔ ایک تو یہ عام ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا ہے، چونکہ اللہ بڑا ہے تو اس کا ذکر بڑا ہے۔ تو اس کا جو دوسرا مطلب لکھا ہے وہ اس سے زیادہ پیارا ہے، وہ ایمانوں سے تازہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ پھر ہمارا ذکر کرتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر دل میں کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اس کی کیفیت اللہ خود بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سمجھائی یہ بات۔ اگر وہ کسی ایک کے سامنے تذکرہ کرتا ہے، میں بھی ایک کے سامنے کروں گا۔ اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اے فرشتوں دیکھو یہ ہے میرا بندہ، یہ دیکھو میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے، یعنی وہ جو اللہ ذکر کر رہا ہے نا، جو اللہ اس بندے کا ذکر کر رہا ہے ذکر کے بدلے میں، وہ بہت بڑا ہے۔ یعنی جو ہم نے کیا وہ چھوٹا تھا، ہم چھوٹے تھے، ہم نے اللہ کا ذکر کیا وہ چھوٹا تھا، لیکن اس کے بدلے میں جب اللہ نے کیا، دل میں کیا یا فرشتوں کے سامنے کیا، وہ بڑا ہے۔ تو یہ مفہوم پیارا ہے نا، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا یقین بڑھتا ہے اور حق سچ ہے۔ اللہ کے نبی کی بات ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر دل میں کرتے ہیں تو اللہ بھی کرتا ہے، اور جب ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لوگوں میں یعنی کہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر بڑا ہے، اور پھر اللہ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی پیمانہ اللہ نے فکس نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے کرو، میرا ذکر کثرت سے کرو۔ اور کتنا کثرت سے کرو؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ لوگ تمہیں مجنون دیوانہ کہنے لگے۔ یعنی لوگ کہیں کہ پتہ نہیں پاگل تو نہیں ہے، ہر ٹائم اللہ اللہ اللہ، پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گیا۔ جب لوگ کہنا کہ یہ پاگل ہے تو بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کے نبی نے یہی حکم دیا تھا کہ اتنا کرو کہ لوگ پاگل کہیں۔ اور وہ تبھی ہوگا نا جب ہم پاگلوں جیسا کریں گے۔ تو اگر ہم کریں گے ایک آدھی تسبیح تو کسی نے کیا کہنا ہے، روٹین کی تسبیحات ہیں، یہ لوگ کرتے نہیں رہتے۔ جب اتنا زیادہ انسان ذکر کرے گا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی تو پاگل ہو گیا، بھئی تو یہ فنا فی اللہ ہو گیا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کا ذکر اس کا مفہوم بھی وسیع ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کرنا، یا جو اور پاکیزہ کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوتا ہے تو وہ ذاکر ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر اللہ اس کو یاد نہ ہوتا پڑھتا؟ ایک بندے نے روزہ رکھا، کیوں رکھا؟ اللہ اس کو یاد ہے نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کی یاد میں جو بھی عبادت کرتا ہے یہ اس وقت ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور یہی مبارک اور پاکیزہ کلمات جو ہماری زبان سے ادا ہو جائیں گے، یہ اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ یہ جنت کے درخت ہیں، جتنا ہم زیادہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر خوب سبزہ ہو، باغات ہوں، تو اس کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، اس کے بندگی میں لگے رہیں۔ اسی کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔